اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، حضرت شیخ ابو سعود احمد بن ابی بکر حریمی بیان کرتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ذی شان ہے کہ میں نے تقریباً 25 سالوں تک عراق کے بیابانوں میں گزارا کیا ہے۔ یہ وہ دور اور یہ وہ وقت تھا جب کوئی مجھے نہیں جانتا تھا اور نہ ہی میں کسی کو جانتا تھا، لوگ میری طرف مائل نہیں تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس دور میں لوگ میرے پاس نہیں آتے تھے، لیکن یہ وہ وقت تھا جب رجال الغیب اور جنات میرے پاس آتے تھے اور میں انہیں طریقت کے مسائل سمجھاتا تھا، میں انہیں وصول اللہ کی باتیں سناتا تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میری ریاضت کے ابتدائی دنوں میں جب میں عراق میں پہل داخل ہوا تو اس وقت جناب حضرت خضر علیہ السلام میرے ہم سفر ہوئے، لیکن یہ وہ وقت تھا جب میں جناب حضرت خضر علیہ السلام کو پہچانتا نہیں تھا۔ ہم دونوں اکٹھے سفر کرتے تھے۔ جناب خضر کے ساتھ میرا یہ معاہدہ ہوا کہ میں ان کی ہر ایک بات مانوں گا۔ اس وجہ سے ایک مرتبہ یوں ہوا کہ جناب خضر نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے کا حکم دیا۔ میں نے جناب خضر کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسی جگہ بیٹھ جانا مناسب سمجھا، اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد 3 سالوں تک میں وہیں قیام کیے رہا، اسی جگہ پر رہا، کیونکہ جناب حضرت خضر علیہ السلام نے مجھے وہاں ٹھہرنے کا حکم دیا تھا، اور میں ان کی بات اتنی خوش دلی سے تسلیم کر رہا تھا کہ میں 3 سالوں تک وہیں ٹھہرا رہا۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی یہ بھی فرماتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ ضرور حضرت جناب خضر علیہ السلام میرے پاس تشریف لاتے اور مجھ سے یہ ارشاد فرماتے، بے شک تیرا یہی مقام ہے جس مقام پر تجھے پہنچا دیا گیا ہے۔ اور پھر حضرت جناب خضر علیہ السلام سے کچھ باتیں ہوتی اور پھر آپ چلے جاتے۔ حضور غوث پاک یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس ریاضت کے ابتدائی عرصے میں جب میں انتہا زیادہ کی عبادت کرتا تھا، اس وقت تمام انسانی اور نفسانی خواہشات میرے سامنے انسان کی شکل میں وارد ہوئیں۔ ہر خواہش میرے سامنے کسی نہ کسی روپ میں آئی اور مجھے بھٹکانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا بے حد شکر ادا کرتا ہوں کہ ہر موقع پر اور ہر بار اللہ تعالیٰ نے مجھے استقامت عطا فرمائی اور میں کامیاب ٹھہرا، اور میں انسانی اور نفسانی خواہشات کے جال میں ہرگز نہ آیا۔ پھر حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ شکر ہے کہ میں ان خرافات سے بچا رہا، اور دوسری طرف یہ بھی اسی ذات کا کرم ہے کہ ابتدا میں جب میں مجاہدات کرتا، جب بھی میں کوئی مجاہدے کا نیا طریقہ سوچتا تو پھر میں اس پر قائم رہ جاتا۔ میں اس مجاہدے کو کرنے میں ذرا بھر سستی اور غفلت سے کام نہ لیتا۔ حضور غوث پاک یہ بھی فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ میں عراق کے بیابانوں میں مجاہدات میں مشغول رہا اور پوری طرح سے میں اپنے مجاہدے پر عمل کرتا اور کسی طرح کی سستی نہیں برتتا تھا۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی یہ بھی فرماتے ہیں کہ ابتدا میں جب میں مجاہدات اور عبادات کرتا تھا تو میں نے اپنے نفس کی تمام خواہشات کو مارنے کے لیے کئی طریقے آزمائے، اور میں یوں بھی کرتا تھا کہ 1 سال تک میں نے نیچے زمین سے گری ہوئی چیزیں اٹھا کر کھائیں تاکہ میرے نفس کی اگر کوئی خواہش باقی ہو تو وہ بالکل مر جائے۔ پھر اگلے سال میں نے تقریباً پانی پر گزارا کیا اور بوقت ضرورت تھوڑا سا کھانا کھایا، اور پھر اگلے سال میں نے سونا اور کھانا پینا بالکل ترک کر دیا، حتیٰ کہ جب تک اتنا ضروری کھانا پینا نہ ہو جاتا کہ اب اگر میں کھانا نہ کھاتا تو بھوک سے مر جاتا، تو اس وقت میں تھوڑا بہت کھا لیتا،
لیکن فقط اتنا کھاتا تھا کہ جس سے میں زندہ رہ سکوں، اور فقط اتنا پیتا تھا کہ جس سے میری پیاس ختم ہو جائے، اور فقط اتنا سوتا تھا کہ جس سے میری نیند کی ضرورت پوری ہو جائے۔ ایک مرتبہ میں شدید سردی کے موسم میں ایوان کسرا کے کھنڈرات میں سویا ہوا تھا۔ میں انہی کھنڈرات میں موجود تھا اور زیادہ جاگ کر عبادت کرنے کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں چلا کہ کب مجھے نیند آ گئی۔ جب مجھے نیند آئی تو انسان ہونے کے ناطے مجھے احتلام ہو گیا۔ پھر میں نے نیند سے بیدار ہو کر اپنی سستی ختم کرنے کے لیے شدید سردی کے موسم میں دریا کے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا، اور پھر میں دوبارہ ایوان کسرا کے کھنڈرات کی کسی ویران جگہ پر چلا گیا، اور وہاں جا کر میں عبادت کرنے لگا، حتیٰ کہ حضور غوث پاک یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں اس ویران جگہ پر 2 سالوں تک عبادت کرتا رہا۔ وہاں موسم بہت سرد تھا، لیکن پھر بھی سردی کی شدت کے باوجود میں اپنی عبادت میں مشغول رہا۔ فقط ایک ہی بات میرے ذہن میں تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کر لوں، اللہ تعالیٰ کی ڈھیر ساری عبادت کر لوں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کر لوں، اور اس کے لیے میں اپنے نفس کو پوری طرح سے بالکل مار دینا چاہتا تھا، اور اپنے آپ کو بالکل اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنا چاہتا تھا۔ حضور غوث پاک یہ بھی فرماتے ہیں کہ انہی ابتدائی ریاضت کے دنوں میں ہر سال ایک بزرگ میرے پاس آتے اور مجھے ایک جبہ عطا فرماتے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ جبہ پہن لیتا، اور اسی طرح کر کے میں اپنی نفسانی اور انسانی خواہشات سے چھٹکارا پاتا رہا، اور میں اپنے نفس کی تمام خواہشات کو دبا دیتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری حالت یہ تھی کہ لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے تھے۔ میں برہنہ پا کانٹوں والے راہوں پر چلا جاتا تھا، اور وہ کانٹے میرے پاؤں میں چبھتے تھے، اور میرے پاؤں سے خون جاری ہو جاتا، میری حالت بگڑ جاتی۔ پھر لوگ جب میرے جسم سے خون نکلتا دیکھتے اور مجھے اس طرح بے حس پڑا ہوا دیکھتے تو اٹھا کر مجھے شفا خانے لے جاتے، وہاں جا کر میری حالت مزید بگڑ جاتی، حتیٰ کہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک بار تو میری حالت اتنی زیادہ خراب ہوئی کہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ میں مر چکا ہوں، اس لیے لوگوں نے میری موت کا یقین کر لیا، اور لوگ مجھے کفن دفن دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بے ہوش تھا، مجھے کچھ اس بات کی خبر نہیں تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہ لوگوں نے مجھے اٹھا کر غسل دینے کے لیے ایک تختے پر لٹا دیا۔ ابھی غسال مجھے غسل دینے کے لیے آگے ہی بڑھ رہا تھا کہ اس وقت میری حالت کچھ بہتر ہو گئی، اور میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور میں وہاں سے چلا آیا۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی طرح کر کے میں نے اپنے نفس کی ہر خواہش کو دبایا، اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی میں نے ہر ممکن کوشش کی، خوب عبادت کی، جتنا مجھ سے ہو سکا میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس کا شکر ادا کرتا رہا اور صبر سے دن گزارتا رہا۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب میں عبادت کے ابتدائی دنوں میں تھا، ان دنوں میں شیطان میرے ارد گرد اپنے جال بچھاتا تھا۔ ایک مرتبہ جب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ دنیاوی وساوس ہیں اور میری چالیں ہیں، میں انہیں اپنی چالوں کے ذریعے آپ جیسے عابد اور زاہد لوگوں کو اپنی جال میں پھانس لیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تقریباً 1 سال تک شیطان کا مقابلہ کیا، شیطان کے ہر وار کو ناکام کیا اور اس کے بچھائے ہوئے تمام جالوں کو ختم کر دیا، اور شیطان کے 1000 بار مقابلہ کرنے کے باوجود بھی میں اللہ کی عبادت سے نہ ہٹا، اور میں نے اپنی عبادت اور اپنی ریاضت کو یوں ہی جاری رکھا۔ پھر حضرت یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد شیطان کے سب جال ختم ہو گئے، اور اس کے بعد میرے سینے کو کھول دیا گیا، اور پھر تو مجھ پر بے شمار علائق ظاہر ہو گئے۔ حضرت غوث پاک یہ بھی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا یہ علائق کون سے ہیں اور کیا ہیں، تو
तो मुझे बताया गया कि ये मखलूक के वो असबाब हैं जो तुमसे जुड़े हुए हैं। फिर हजरत गौस पाक फरमाते हैं कि तकरीबन 1 साल तक मैं इन्हीं अलाइक की तरफ मुतवज्जे रहा और इनकी तरफ सोचता रहा। फिर 1 साल के बाद ये सब अलाइक मुझसे जुदा हो गए। आप फरमाते हैं कि जब मुझसे ज़ाहिरी अलाइक दूर हो गए तो फिर मेरा बातिन मुझ पर वाज़े किया गया। मैंने देखा कि मेरे बातिन के साथ भी बहुत से अलाइक हैं। मैंने फिर पूछा कि ये अलाइक कौन से हैं और ये क्या हैं? तो फिर मुझे बताया गया कि ये सब तुम्हारे इरादे और तुम्हारे इख्तियारात हैं। फिर हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कि मैंने अपने बातिन की तरफ तवज्जो की और मैं 1 साल तक अपने बातिन की तरफ तवज्जो किए रहा, हत्ता कि मेरे बातिन के सब अलाइक भी मुझसे दूर हो गए और इसके साथ ही मेरे कल्ब के साथ लगे हुए तमाम अलाइक और तमाम ख्वाहिशें भी खत्म हो गईं और मैंने अपने कल्ब यानी दिल को तमाम निजातों से निजात शुदा पाया। हजरत फिर फरमाते हैं कि इसके बाद मुझे अपने नफ्स का मुशाहिदा कराया गया। जब मैंने नफ्स का बगौर मुशाहिदा किया तो मुझे पता चला कि नफ्स के साथ अभी तक कुछ अमराज हैं, अभी तक कुछ नफ्स की ख्वाहिशें हैं जो बिल्कुल जिंदा हैं। फिर आप फरमाते हैं कि मैंने 1 साल तक मजीद अपने नफ्स की तरफ तवज्जो की और आहिस्ता आहिस्ता मेरे नफ्स के तमाम अमराज और तमाम ख्वाहिशें भी खत्म हो गईं। जब नफ्स की तमाम ख्वाहिशें खत्म हुईं और मेरा नफ्स ख्वाहिशों से पाक हुआ तो फिर मेरे सब काम अल्लाह के लिए हो गए। फिर हुजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इसके बाद मैं तवक्कुल के दरवाजे पर आया ताकि मेरा मकसद पूरा हो जाए। आप फरमाते हैं जैसे ही मैं तवक्कुल के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने देखा कि यहाँ लोगों का एक जम्मे गफीर मौजूद है, इसलिए मैं इस जगह से हटकर आगे बढ़ा और मैं शुक्र के दरवाजे तक पहुंच गया। जब मैं शुक्र के दरवाजे तक पहुंचा तो मैंने देखा वहां भी लोगों की भीड़ है और काफी तादाद में लोग शुक्र के दरवाजे पर मौजूद हैं। फिर मैं शुक्र के दरवाजे से आगे बढ़ा और मैं मुशाहिदे के दरवाजे तक पहुंच गया। फिर हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कि मुशाहिदे के दरवाजे को जब मैंने पार किया तो मैं अंदर दाखिल हुआ तो आखिरकार मुझे फक्र के दरवाजे पर लाया गया। जब मैं फक्र के दरवाजे पर पहुंच गया तो आप फरमाते हैं कि फक्र के दरवाजे पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है, ये दरवाजा बिल्कुल खाली है। अब मैंने फक्र के दरवाजे को पार किया और मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि वहाँ वो सारी चीजें मौजूद थीं जो मैंने तर्क की थीं। आज तक मैंने जितनी चीजें छोड़ी थीं वो सब वहाँ मौजूद थीं। फिर आप फरमाते हैं कि यहाँ पर मुझे बहुत बड़े रूहानी खजाने की फतूहात से नवाजा गया और फिर इसके बाद दुनिया के तमाम खजाने मेरे ऊपर खोल दिए गए। फिर इसके बाद आप फरमाते हैं कि मुझे रूहानी इज्जत, दायमी गिना और खालिस आज़ादी भी अता की गई और फिर इसके बाद मेरी अपनी हस्ती खत्म हो गई और मेरी जात मिट गई और मेरी जात की जगह किसी और ने ले ली। हुजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हजरत सैयदना अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मेरे वालिद गरामी यानी जनाबे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने बयान का आगाज करते, जब आप अपनी तकरीर शुरू करते तो यूं करते, तकरीर शुरू करने से पहले आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते, फिर आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते, फिर थोड़ी देर बाद आप फिर से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते और फिर थोड़ी देर सकूत करते और फिर तीसरी मर्तबा भी आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते और फिर आप कुछ देर तवक्कुफ करते। हजरत सैयदना अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मेरे वालिद ग्रामी यानी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तवक्कुफ फरमाते तो उस वक्त महफिल में मौजूद तमाम औलियाए कराम भी खामोश हो जाते थे। फिर इसके बाद तो आपकी महफिल में तमाम औलियाए कराम और मलाइका की एक बड़ी तादाद हाजिर हो जाती थी जो उस वक्त तक महफिल में बैठी रहती थी जिस वक्त तक आपका बयान चलता रहता था। जब आपका बयान मुबारक खत्म हो जाता तो ना मालूम वो सब औलियाए कराम और वो मलाइका की जमात कहाँ चली जाती। इस तरह आपकी तकरीर में मलाइका
اور تمام اولیاء کرام حاضر ہوتے تھے اور آپ کا بیان سنتے تھے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی یوں تقریر فرماتے تھے: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات کے لیے ہیں جو بہت بلند و بالا ہے اور عالی مرتبت ہے۔ تعریفیں جو اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر ہیں، تعریفیں جو اس کے عرش کے وزن کے برابر ہیں، تعریفیں جو اس کی شان کے لائق ہیں، اتنی تعریفیں کہ جس سے وہ ذات راضی ہو جائے۔ سب تعریفیں اسی کے کلمات کی روشنائی کے مطابق، تعریفیں ہیں اس کے منتہائے علم کے مطابق، تعریفیں ہیں اس کی مرضی و منشا کے مطابق، اس کی مخلوق کے مطابق کہ جیسے اس نے مخلوق کو خلق کیا ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، یعنی تمام دلوں کے راز بھی جانتا ہے، تمام چھپی ہوئی باتیں بھی اچھی طرح جانتا ہے، اور وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی سب پر کرم فرماتا ہے، اور وہ اللہ ہے کہ میں جس کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تمام عبادتیں اور تمام ریاستیں فقط اسی کی ذات کو زیبا ہیں، تمام کائنات بھی اسی کی تخلیق کردہ ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو زندہ ہے اور جو ہمیشہ زندہ رہے گا، جو ازل سے تھا اور جو ابد تک رہے گا، ابد کے بعد بھی وہی رہے گا۔ جب کسی چیز کا نام و نشان نہیں ہوگا، اس کا نام و نشان ہوگا، اور وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ تک زندہ رہے گا، اور وہ ہمیشہ سے زندہ بھی ہے۔ اس کو موت نہیں آتی، بلکہ موت اس کی محتاج ہے، اور وہ سب کو مارتا ہے، وہ سب کو زندگی بخشتا ہے، وہ سب پر قدرت رکھتا ہے۔ تمام بھلائیاں اسی کے لیے ہیں، وہ تمام بھلائیوں کا اکیلا مالک ہے، وہ بالکل کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، وہ بہت بلند و بالا ذات ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ ازل سے ہے اور ابد تک ہے، ابد کے بعد بھی وہی ہے۔ کائنات ختم ہو جائے گی لیکن اس کا نام باقی رہ جائے گا۔ وہ واحد و یکتا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں، اس کا کوئی بھی ثانی نہیں، وہ بالکل لاسانی ہے، اس کی مثال نہیں ہے، وہ بے مثل ہے، وہ کائنات کے ذرے ذرے سے واقف اور آگاہ ہے، اس کو سارے علوم ہیں، اس کی ذات صفات کا مجموعہ ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میرے والد گرامی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف بیان کرتے، اور آپ اپنے خطبے میں یہ ارشاد فرماتے: اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور یکتائی کی گواہی کے بعد میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری رسول اور پیغمبر ہیں۔ میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے بھی ہیں، لیکن سب مخلوق سے افضل ہیں، سب بندوں سے آپ کا درجہ بہت بلند ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی سب مخلوق میں بہت زیادہ افضل ہیں۔ خدا کے بعد آپ ہی کا مقام و مرتبہ ہے، باقی سب انبیاء کرام، رسول اور پیغمبر آپ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے، فرشتے آپ کے غلام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دے کر بھیجا ہے تاکہ آپ دین اسلام کو آگے پھیلائیں اور دنیا کے تمام ادیان اور مذاہب پر دین اسلام کو فوقیت اور برتری عطا فرمائیں۔ اگرچہ مشرکین اور منافقین اس کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی مدد ہمیشہ سے اپنے حبیب کے ساتھ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور ثنا کے بعد آپ یوں ارشاد فرماتے: اللہ راضی ہو خلیفہ اول جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر، جن کی تائید حق کے ساتھ تھی اور جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود عتیق کا لقب عطا فرمایا، جو اعلیٰ نسل اور اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی نسل اور جن کا گھرانہ پاک ہے، جنہوں نے ہر مقام پر ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق فرمائی اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، اچھے برے حالات میں جنہوں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا
اور اب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں اور ابدی آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، اللہ کے کروڑوں انعام ہو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس پر۔ پھر آپ فرماتے تھے کہ اللہ راضی ہو خلیفہ دوم یعنی جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر، کہ جنہوں نے عمل کثیر کیے اور جن کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے چنا گیا، جن کی ذات بلند ہے اور جنہوں نے ہمیشہ حق بات کا ساتھ دیا اور حق سے کبھی روگردانی نہیں کی۔ اللہ راضی ہو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر، کہ جو ہمیشہ حضور کے ساتھ رہے، سفر و حضر میں آپ کی خدمت کرتے رہے اور اب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح حضور کے پہلو مبارک میں ابدی آرام فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اللہ راضی ہو تیسرے خلیفہ یعنی جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر، وہ عثمان کے جس نے اپنے مال سے، اپنی جائیداد سے غریب مسلمانوں کی مدد کی، ان مسلمانوں پر اپنا مال خرچ کیا جن کے پاس مال کی کمی تھی۔ وہ عثمان کے جس نے قرآن پاک کی ترتیب اور اشاعت میں ایک بہترین اور خوبصورت کام کیا اور قرآن پاک کو منظم کرنے میں بہت سی کوششیں کی۔ وہ عثمان کے جس نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا، وہ عثمان کے جس نے امامت اور قرت سے ممبر کو مزین کیا، ممبر کو خوبصورتی عطا فرمائی، وہ عثمان جو شہید ہوئے، اور وہ عثمان کے جو اتنے حیا والے تھے کہ فرشتے بھی آپ سے حیا فرماتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اللہ راضی ہو چوتھے خلیفے سے یعنی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس سے، وہ علی کے جس کے بارے میں حضور نے خود فرمایا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، وہ علی کے جو شجاعت و بہادری میں اپنی مثال آپ ہیں، وہ علی کے جو بہت ہی زیادہ جمع مرد ہیں، وہ علی کے جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی میں تم پر قربان جاؤں، وہ علی کے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ کے داماد ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ آخر میں فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہو اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں کرے جناب حسنین کریمین پر یعنی جناب سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین کی ذات پر، کہ جن کی نیکیاں بے شمار ہیں، جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے نیک کاموں کی طرف مائل کیا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ کے لاکھوں کروڑوں احسان ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور نعمتیں ہیں، جن کی نیکیاں تا حشر قائم رہنے والی ہیں اور جو اپنے مراتب میں بے مثل و بے مثال ہیں۔ ان پاک ہستیوں کی تعریف اور توصیف کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے، اے اللہ تو ہمارے دلی حالات سے واقف ہے، تو ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے، تجھے سب کچھ معلوم ہے، تو سب علم رکھنے والی ذات ہے۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں گناہوں کی ذلت سے بچا، اے اللہ ہمیں نیکیوں والی عزت عطا کر، اے اللہ ہمیں اس حال تک لے جا کہ جس حال میں تو ہم سے راضی ہو جائے، اے اللہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو ہمیشہ کے لیے معاف فرما دے۔ پھر آپ دعا کرتے کہ یا اللہ ہمیں شرک سے بچا، بے شک تیری ذات واحد و یکتا ہے، تیرا کوئی ثانی اور کوئی شریک نہیں ہے، ہمیں اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے دے، ہمیشہ اپنے ہی در کا محتاج رکھ اور خود ہی ہماری مشکلات کا حل نکال اور ہمیں آسانیوں میں ڈال دے، بے شک تو بہت ہی قوی اور عظیم ہے، تو بہت طاقتور ہے۔ پھر آپ فرماتے کہ یا اللہ ہمیں غفلت میں نہ ڈال اور ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تم نے ہم سے پہلی قوموں پر ڈالا ہے، اے اللہ تو سب کچھ بہتر جاننے والا ہے، تو سب کے حالات پر کرم کرنے والا ہے، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہم تیرے در پر تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں،
تو ہماری کوتاہیوں کو نظر انداز کر دے، کیونکہ تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا رحمان ہے، تو ہی ہمارا رحیم ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی والد گرامی اپنے خطبے کا آغاز کرتے تو بالکل اسی طرح کرتے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف پڑھتے، پھر چاروں خلفاء پر رحمتیں اور درود کی دعائیں کرتے، اور پھر آپ حضرت حسنین کریمین کے بارے میں دعا کرتے، اور پھر ان پاک ہستیوں کا واسطہ اور وسیلہ دے کر اپنے لیے بھی دعا کرتے اور سب مسلمانوں کے لیے دعا کرتے۔ دوستو، حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ایک یہ کرامت منقول ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اصفہان کا رہنے والا ایک شخص حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، حضور میں ایک مصیبت میں مبتلا ہوں، آپ میری کچھ مدد کر دیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ اس شخص سے فرمانے لگے، بتاؤ تمہیں کون سی مصیبت نے آ لیا ہے، بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے۔ تو یہ شخص جو اصفہان سے آیا تھا کہنے لگا، حضور دراصل میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میں نے اس کا بہت علاج کرایا ہے لیکن اس سے کچھ افاقہ نہیں ہوا۔ میں آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے حق میں اور میری بیوی کے حق میں دعا کر دیں کہ اللہ تعالی ہمارے حق میں بہتر کرے اور میری بیوی کو شفا عطا فرمائے۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ اس شخص سے فرمانے لگے، یاد رکھو کہ تمہاری بیوی پر وادی سراندیب کا ایک خوفناک اور سرکش جن حملہ آور ہے، اگلی بار جب بھی اسے مرگی کا دورہ پڑے تو اس کے کان میں میرا یہ پیغام کہہ دینا، عبد القادر جو کہ بغداد میں رہتا ہے تجھے حکم دیتا ہے کہ تو میری بیوی کو چھوڑ دے اور یہاں سے چلا جا، وگرنہ عبد القادر تجھے ہلاک کر دے گا۔ یہ آخری بار ہے، اگر اس کے بعد بھی تو یہاں پر واپس آیا تو تیرے ساتھ بہت برا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جو اصفہان سے آدمی حضور کے پاس آیا تھا اس نے غوث پاک سے اجازت لی اور وہ اپنے علاقے چلا گیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس کی بیوی کو پھر سے ایک مرتبہ مرگی کا دورہ ہوا، تو اس نے ایسا ہی کیا جیسا حضور غوث پاک نے بتایا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کے کان میں جا کر کہہ دیا کہ تجھے عبد القادر جو کہ بغداد میں رہتا ہے یہ حکم دیتا ہے کہ تم میری بیوی کو چھوڑ دو اور اسے اپنی زندگی گزارنے دو، اگر تم دوبارہ میری بیوی کے پاس آئے تو عبد القادر تجھے ہلاک کر دے گا۔ کہتے ہیں کہ اس نے بس اتنا ہی اپنی بیوی کے کان میں کہا اور اس کی بیوی کی مرگی ختم ہو گئی اور اس کا دورہ ختم ہوا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی، اور یہ بھی روایت کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد اسے کبھی بھی مرگی کا دورہ نہ ہوا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ تقریباً 40 برس تک بغداد شریف میں قیام پذیر رہے، لیکن اس دوران میں کسی کو بھی مرگی کا دورہ نہیں پڑا اور کوئی بھی مرگی کے مرض میں مبتلا نہیں ہوا۔ یہ آپ کی برکت تھی، یہ آپ کی فضیلت تھی کہ جب تک آپ بغداد میں تھے کسی کو مرگی کی بیماری نہ ہوئی۔ بالکل اسی طرح دوستو حضرت شیخ عبد الجبائی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمدان میں میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو کہ دمشق کا رہائشی تھا۔ جب میری ملاقات اس سے ہوئی تو باتوں باتوں میں اس نے مجھے یہ بتایا کہ جب میں دمشق سے ہمدان کی طرف سفر کر رہا تھا تو راستے میں مجھے بشر المفرزی ملے جو کہ 14 اونٹوں پر شکر لادے جا رہے تھے۔ وہ مجھ سے فرمانے لگے کہ میں یہ 14 اونٹ لے کر سفر کر رہا تھا کہ راستے میں مجھے رات آ گئی۔ اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ رات کے وقت میں جنگل میں موجود تھا، میں نے سوچا کہ چلو آج کی رات اسی جنگل میں گزار لیتا ہوں، پھر آگے کل صبح کو سفر شروع کر لوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات جنگل میں بسر کی، میرے پاس 14 اونٹ تھے،
لیکن رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا وہاں پر 10 اونٹ کھڑے تھے اور 4 اونٹ کہیں چلے گئے تھے۔ میں نے اپنے ان 4 اونٹوں کو بہت تلاش کیا لیکن مجھے وہ 4 اونٹ نہ ملے۔ میرے وہ 4 اونٹ شکر سے لدے ہوئے تھے اور ان پر قیمتی سامان بھی موجود تھا۔ مجھے اب ان اونٹوں کے گم ہو جانے کا بہت دکھ تھا اور میں پریشان بھی تھا کہ میرے وہ اونٹ کہاں چلے گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں پوری رات اپنے اونٹوں کو تلاش کرتا رہا، حتیٰ کہ میں صبح تک اپنے اونٹوں کو تلاش کرتا رہا، لیکن مجھے صبح تک وہ 4 اونٹ کہیں بھی نہ ملے۔ جب میں ہر طرح سے مایوس اور نا امید ہو گیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دی اور حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا، کیونکہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نے ایک مرتبہ اپنے بیان میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا اور تمہاری مدد ہو جائے گی۔ پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی اور میں دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میری مدد فرما کہ اسی وقت میں نے دیکھا کہ قریب ہی ایک ٹیلے پر ایک بزرگ ظاہر ہوئے جنہوں نے سفید لباس پہن رکھا تھا اور ان کا چہرہ بہت ہی نورانی تھا۔ انہیں دیکھ کر میں بہت خوش ہوا اور مجھے اپنے اونٹ بھول گئے۔ میں اس بزرگ کی طرف بڑھنے لگا اور میں ان کی دست بوسی کرنا چاہتا تھا اور ان سے ملنا چاہتا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ کون ہیں۔ اب میں ان کی طرف بڑھ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے ایک سمت میں اشارہ کیا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے خیال میں مشغول ہوا، لیکن میں اس ٹیلے پر پہنچا تو وہ بزرگ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ لیکن جیسے ہی میں نے اس سمت دیکھا جس سمت اس بزرگ نے اشارہ کیا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ اس سمت میں میرے 4 اونٹ بما سمان موجود تھے اور میں نے ان 4 اونٹوں کو ہانکا اور اپنے ساتھ لے آیا اور میں یہ 4 اونٹ اپنے باقی 10 اونٹوں کے ساتھ ملا لیتا ہوں اور اس طرح مجھے اپنے 4 اونٹ مل گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ کی ایک عورت مریدنی تھی۔ اس عورت کو آپ سے بہت عقیدت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ عورت رفع حاجت کے لیے قریبی پہاڑ کی ایک غار میں گئی۔ اب اس عورت کا ایک فاسق اور بدبخت شخص عاشق تھا جو کہ اس سے بدکاری کرنا چاہتا تھا۔ جب اس فاسق اور بدبخت شخص کو اس بات کی خبر ہوئی کہ وہ عورت اکیلی قریب کے پہاڑ کی غار کی طرف چلی گئی ہے تو یہ فاسق اور بدبخت عاشق اس کے پیچھے چلا گیا۔ غار کے قریب پہنچ کر اس نے اس عورت کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ عورت اس کو مل گئی۔ اس فاسق اور بدبخت شخص نے اسی وقت اس عورت کو پکڑ لیا اور اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک کی اس مریدنی عورت نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دی، یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ میری عزت کی حفاظت فرما۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنی جوتیاں مبارک اسی غار کی سمت اچھال دیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہی عورت حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی کی جوتیاں اٹھا کر آپ کے پاس آئی۔ جب حاضرین مجلس نے سارا ماجرا پوچھا تو یہ عورت سب کو بتانے لگی کس طرح ایک فاسق اور بدبخت نے مجھے اکیلا دیکھ کر میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی اور میرے ساتھ بدکاری کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور حضور غوث پاک کی جوتیاں مبارک اس شخص کے سر پر لگنے لگیں۔ اس فاسق اور بدبخت شخص کے سر میں اتنی بار جوتیاں لگیں کہ وہ ڈر کر وہاں سے بھاگ گیا۔ پھر میں نے آپ کی جوتیاں اٹھائیں، صاف کی اور پھر میں یہ جوتیاں لے کر آج آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی ہوں۔ جب حاضرین مجلس نے حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھی اور سنی تو سب لوگوں نے بے ساختہ سبحان اللہ کہا اور سب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کیا کہ کیسے اس نے اپنی ایک عاجز بندی کی، اپنے ایک عاجز بندے یعنی حضور غوث پاک کے ذریعے مدد کی اور اس اپنی عاجز بندی کی عزت رکھ لی۔
بے شک اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کرنے والا ہے اور سب کے حال پر رحم کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتا ہے۔ دوستو، آج کا یہ واقعہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور ایک اڑنے والے شخص کا ہے۔ جب ایک اڑنے والا شخص اپنی کرامت پر فخر کر رہا تھا اور اس نے آپ کی گستاخی کی تو پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ دوستو، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیروں کے پیر ہیں۔ تمام اولیاء کی گردن پر آپ کا قدم مبارک ہے۔ اولیاء میں آپ کی شان ایسے ہی ہے جیسے انبیاء میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس ہے۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے اس مرتبے کو وقت کے تمام اولیاء نے مانا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آپ کے اس مقام و مرتبے سے بالکل حسد کرتے تھے اور آپ کے اس مقام سے جلتے تھے، لیکن آپ نے کبھی کسی کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تمام کام کیے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی اپنے مریدوں کے درمیان میں بیٹھے تھے کہ تبھی آپ کا ایک مرید آیا۔ آپ کا ایک ایسا مرید آیا جو مختلف علاقوں میں سفر پر جایا کرتا تھا، اور اس مرید کے دل میں ہمیشہ سے یہی خیال رہتا تھا کہ میں دیکھوں کہ کیا کوئی پیر میرے پیر سے بڑا بھی ہے، یعنی یہ جس علاقے میں جاتا وہاں کے پیروں کے بارے میں، وہاں کے ولیوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا اور پھر اپنے پیر یعنی حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے موازنہ کرتا، اور ہمیشہ اس کو یہی لگتا کہ میرے پیر حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ وقت کے سب سے بڑے ولی اور پیر ہیں۔ خیر، جب مجلس ختم ہوئی تو یہ حضور غوث پاک کے پاس آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، حضور میں نے ایک بات آپ سے کہنی تھی، اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ شخص کہنے لگا، حضور میں اکثر اوقات سفر کرتا رہتا ہوں، پچھلی بار جب میں ایک علاقے کے سفر پر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک ویرانے میں ایک شخص ہوا میں اڑ رہا تھا۔ حضور وہ زمین پر نہیں چل رہا تھا بلکہ پرندوں کی طرح ہوا میں اڑ رہا تھا، اور وہ اڑ کر سفر کر رہا تھا، اور وہ جس علاقے میں جاتا ہوا میں اڑ کر جاتا۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ سن کر فرمانے لگے، وہ کوئی جادوگر بھی تو ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے جادو کے زور پر اپنے کرتب دکھا رہا ہو۔ یہ شخص عرض کرنے لگا، حضور پہلے مجھے بھی یہی لگا کہ یہ کوئی جادوگر ہو سکتا ہے، پھر میں نے اس شخص کا پیچھا کیا، کافی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ شخص ایک بڑے مٹی کے ٹیلے پر اتر کر نماز ادا کر رہا تھا، اور پھر وہ وہیں بیٹھ کر کافی دیر عبادت کرتا رہا۔ حضور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک جادوگر جو شوبدہ بازی کے لیے ہوا میں اڑ رہا ہو اور لوگوں کو اپنے کرتب دکھا رہا ہو، وہ ویرانے میں جا کر نماز ادا کر رہا ہو؟ یعنی کیا جادوگر بھی دین کے اتنے پابند ہو سکتے ہیں؟ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو آپ فرمانے لگے، اچھا مجھے یہ بتا، تمہیں وہ جگہ یاد ہے جہاں پر وہ اڑ رہا تھا؟ یہ شخص کہنے لگا، حضور مجھے پوری طرح یاد ہے۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور یہ شخص سفر کرنے لگے اور چلتے چلتے اسی جگہ پر پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہ جگہ بالکل ویران تھی اور دور تک کسی بھی شخص کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ پھر حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ اس شخص سے پوچھنے لگے، اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں وہ جگہ یاد ہے جس جگہ پر اس نے نماز ادا کی تھی؟ یہ شخص کہنے لگا، حضور ہاں مجھے یاد ہے کہ اس نے کس جگہ پر نماز پڑھی تھی۔ پھر حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور آپ کا یہ مرید اسی جگہ کی طرف چل پڑے جہاں اس شخص نے نماز ادا کی تھی۔ جب اس جگہ پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر قدموں کے نشان موجود تھے،
لیکن وہاں پر موجود کوئی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ہوا میں ایک شخص اڑتا ہوا آیا اور اسی جگہ پر آ کر کھڑا ہوا۔ جب اس شخص نے جو ہوا میں اڑ کر آیا تھا ان دونوں افراد کو یہاں دیکھا تو یہ بڑی گستاخی اور بے ادبی سے پوچھنے لگا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ میری عبادت کی جگہ ہے، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، میں اس جگہ پر عبادت کرتا ہوں۔ جب حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ کے مرید نے اس سے یہ بے ادبی اور گستاخی سنی تو اس کو تھوڑا غصہ آیا، لیکن دوسری طرف حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑے تھے۔ آپ کا مرید بول کر کہنے لگا، تم نہیں جانتے کہ یہ وقت کے غوث ہیں اور وقت کے سب سے بڑے ولی ہیں۔ یہ وہ ولی ہیں جن کا رتبہ اور جن کے مقام کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بھی مانا ہے، اور وقت کے تمام ولی آپ کے قدم مبارک کو اپنی اپنی گردن پر تسلیم کرتے ہیں۔ کیا تم آپ کو نہیں جانتے؟ یہ شخص جو اڑ کر آیا تھا بڑے مغرورانہ اور متکبرانہ لہجے میں کہنے لگا، میں کسی شخص کو نہیں جانتا اور نہ ہی میں کسی غوث اور ولی کو جانتا ہوں، میں خود اللہ کا ایک بہت بڑا ولی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے میری عبادت کے بدلے میں مجھے یہ صلہ دیا ہے کہ میں اڑ کر کہیں بھی جا سکتا ہوں۔ کیا تم نے کبھی کسی انسان کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ انسان تو ہوا میں اڑ بھی نہیں سکتا، اور مجھے دیکھو کہ میں پرندوں کی طرح ہوا میں اڑ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 پر عطا کیے ہیں تاکہ میں جہاں بھی جاؤں اڑ کر جا سکوں۔ کیا تمہارے پیر کے پاس اڑنے کی طاقت ہے؟ اگر تمہارے پیر کے پاس اڑنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر تو سب سے بڑا پیر میں ہوں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے راضی ہو کر اسے اڑنے کے لیے 2 پر عطا کر دیے ہیں۔ یہ شخص یوں ہی گستاخی اور بے ادبی کر رہا تھا اور حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مرید اس کو جواب بھی دے رہا تھا، لیکن آپ تھے کہ ایک طرف کھڑے تھے اور آپ نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ پھر یہ شخص جو اڑ کر آیا تھا کہنے لگا، جب تم یہاں سے چلے جاؤ میری نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، میں روز یہاں آ کر عبادت کرتا ہوں اور کافی دیر تک عبادت کرتا رہتا ہوں، تم اب یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر اس شخص نے نماز کی نیت کی اور نماز شروع کر دی۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی وہی نماز پڑھنے لگے، کیونکہ اب نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ اب جیسے ہی حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ اس کے ساتھ نماز پڑھنے لگے تو اس شخص سے جو اڑ کے آیا تھا نماز مکمل نہیں ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے یہ سجدہ ادا کر رہا تھا اور بڑی مشکل سے یہ نماز کے باقی ارکان ادا کر رہا تھا۔ پھر اس نے جلدی جلدی نماز ختم کی اور اڑ کر جانے لگا، لیکن جیسے ہی اس نے اڑنے کی کوشش کی یہ اڑ نہیں سکا اور وہیں زمین پر گر گیا۔ اس نے پھر اٹھ کر کوشش کی اور پھر یہ زمین پر گر گیا۔ اس نے کافی دیر اٹھنے کی کوشش کی اور اٹھنے کی کوشش میں ناکام رہا اور زمین پر ہر بار یہ گر جاتا تھا۔ ادھر حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ ابھی تک اپنی نماز میں مشغول تھے اور دوسری طرف حضور غوث پاک کا مرید یہ سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اب اس شخص کی سمجھ میں آ چکا تھا کہ میں نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے، میں نے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں گستاخی کر کے اپنا رتبہ اور اپنا مقام کھو دیا ہے۔ جیسے ہی حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے نماز ختم کی اور آپ نے سلام پھیرا تو یہ شخص جو اڑ کر پہلے آیا تھا گرتا پڑتا حضور غوث اعظم کے قدموں میں آ گیا اور آپ سے معافی مانگنے لگا اور یہ کہنے لگا، حضور میں بھول گیا تھا، میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کی وجہ سے مغرور ہو گیا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری عبادت کی وجہ سے مجھے اڑنے کی صلاحیت دی تھی، لیکن میں بھول گیا تھا کہ یہ صلاحیت میری عبادت کے بدلے میں نہیں تھی، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا اور میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم کو اپنی محنت سمجھ رہا تھا اور میں اپنی طاقت کے نشے میں مغرور ہو گیا تھا۔ حضور لیکن اب مجھے میری سزا مل چکی ہے
حضور میں آپ کے حضور معافی مانگتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے بھی اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور مجھے میری طاقت واپس دلوا دیں۔ مجھے معلوم ہے کہ اگر آپ میرے حق میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ضرور راضی ہو جائے گا اور میری کھوئی ہوئی طاقت مجھے واپس مل جائے گی۔ اس شخص کے یہ الفاظ سن کر حضور غوث پاک کو اس شخص کی اس حالت پر رحم آیا اور آپ رحمت اللہ علیہ اسے سمجھانے لگے، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ جسے چاہے جتنا نواز دے۔ انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، انسان کے پاس تو سانس لینے کی طاقت بھی نہیں ہے، ہاں انسان کے بس میں صرف کوشش ہے، باقی نواز دینا اس ذات کا کام ہے، اور وہ اگر چاہے تو عبادت کے بغیر بھی کسی کو یہ طاقت عطا کر دے، اور اگر نہ چاہے تو ہزاروں سالوں عبادت کرنے کے بعد بھی کسی کو کوئی طاقت نہ دے۔ وہ مرضیوں کا مالک ہے اور کائنات کا پالنے والا ہے، پوری کائنات کا اکیلا خالق ہے۔ پھر حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کے حق میں دعا کی اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر اس کی معافی مانگی اور آپ مسلسل اس کے حق میں دعا کرتے رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو معاف کر دیا اور اس نے بھی اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غرور اور تکبر سے توبہ کر لی اور اب یہ عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ اب اس طرح ہو گیا کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو سب سے بڑا ولی کہتا تھا اور جو اپنی طاقت پر اتراتا تھا اور اپنے اڑنے پر غرور کرتا تھا، وہ مسلسل حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں آتا اور آپ کا واز سنتا اور آپ کے واز میں کافی دیر تک بیٹھا رہتا اور اس طرح وہ شخص بھی آپ کا مرید ہو گیا۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی علم حاصل کرنے کی ترغیب دینا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتے ہو، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا کو بالکل چھوڑ کر اکیلے میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور مخلوق سے کنارہ کشی کر لو، تو آپ نے فرمایا کہ مخلوق سے کنارہ کشی کرنے سے پہلے ضرور علم حاصل کرنا، اور آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ علم کی شمع اپنے ہمراہ لے کر چلو اور پھر اس علم کی روشنی میں عمل کرو۔ جب تم ایسا کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات تم پر ضرور کرم فرمائے گی اور تمہیں علم لدنی کا وارث بنا دے گی۔ اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ علم لدنی وہ علم ہے جس سے تم لوگ نا واقف ہو۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ یہ بھی فرماتے تھے کہ تمام اسباب اور تمام ذرائع سے تعلق منقطع کر کے اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب سے جدائی اختیار کر لو تاکہ تم اپنے زہد کی طاقت سے اور قوت باطنی سے اپنے آپ کا مشاہدہ کر سکو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں حسن ادب کا مشاہدہ کرنا نصیب ہو جائے گا۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام اسباب و ذرائع اور تمام تعلقات سے دور ہو جاؤ، اس لیے تاکہ تمہاری شمع معرفت کہیں بجھ نہ جائے۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی فرمانے لگے کہ جب تم یہ کام کر لو گے اور جب تم تنہائی میں بیٹھ کر ایک چلہ یعنی 40 دن اللہ کے لیے خاص کر دو گے اور فقط اللہ کی عبادت کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر حکمت کے سر چشمے جاری کر دے گا اور تمہارا قلب یعنی دل وہ تپش محسوس کرے گا جو تپش حضرت موسیٰ علیہ السلام محسوس کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم اس مقام پر پہنچ جاؤ گے تو پھر تم خود اپنے نفس کو اور اپنے نفس کی تمام خواہشات کو حکم دے سکو گے کہ اب ٹھہر جاؤ، اپنی طبیعت کو تم خود قابو کر لو گے اور تم اپنے نفس سے یہ کہہ پاؤ گے اب اپنی خواہشات ختم کر دے، کیونکہ اب میں نے وہ آگ اور اس آگ کی تپش محسوس کر لی ہے جو قلب موسیٰ پر محسوس ہوئی تھی۔ اور آپ فرماتے ہیں جب تم اس مقام پر پہنچ جاؤ گے اور تم علم کی یہ منازل طے کر لو گے تو اس وقت تمہارے اندر اور تمہارے دل سے یہ آواز آنا شروع ہو جائے گی، میں ہی تمہارا رب ہوں، تم فقط میری عبادت کرو، میری عبادت سے گریزاں ہرگز مت ہونا، میں ہی حقیقت ہوں، باقی دنیا تو فانی ہے، آنے جانے کی چیز ہے، بہت جلد کائنات ختم ہونے والی ہے،
فقط اللہ واحد رب ذوالجلال کا نام ہمیشہ کے لیے اور ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے اندر سے یہ بھی آواز آئے گی، میری غیر سے کوئی تعلق نہ رکھو اور میرا علم حاصل کرو اور میرے غیر کو بالکل فراموش کر دو اور میرے غیر کو مکمل طور پر بھول جاؤ۔ تمہارے اندر سے مسلسل یہ آوازیں آتی رہیں گی کہ میرے غیر کو چھوڑ کر میرے علم، میرے قرب، میرے ملک، میری سلطنت اور میرے قریب آ جا اور میری سلطنت اور میرے علم اور میرے ملک کی طرف متوجہ رہو اور باقی ہر طرف سے اپنی توجہ ہٹا لو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب تم اس مقام پر پہنچ جاؤ گے اور تمہیں لقائے الہی نصیب ہو جائے گا تو پھر تمہاری زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ جاری ہو جائیں گے، اے اللہ تو ہی میرا الہ ہے اور میں تیرا عاجز بندہ ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد تمہارے قلب سے تمام حجابات دور ہو جائیں گے اور تمہارے نفس کو مکمل سکون مل جائے گا اور پھر تمہارے دل سے ساری کدورتیں ختم ہو جائیں گی، تمہاری ساری خواہشات زائل ہو جائیں گی اور پھر تمہیں آواز سنائی دے گی، اے میرے بندے اپنے نفس کی طرف توجہ کر اور اس کو میری طرف لے آ، اپنے نفس کو میری اطاعت اور میری اتباع کے لیے میرے پاس لے آ اور تو میری اتباع کر، میں ہی تیرا مالک و خالق ہوں اور تیرا حقیقی پروردگار ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ تم رشد و ہدایت کی طرف لوٹ آؤ گے اور پھر تمہارے سارے کام آسان ہو جائیں گے کیونکہ تمہارا ہر کام اللہ کے سپرد ہو جائے گا اور تمہارے ہر کام میں اللہ کی مدد ضرور شامل ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح دوستو حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ضعف الایمان اور ضعف الیقین لوگوں کے متعلق بھی ایک بہت ہی بہترین ارشاد فرمایا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب تو ضعیف الایمان ہے اور ضعیف الیقین ہے، یعنی اگر تیرا ایمان کمزور ہے اور تیرا یقین بھی کمزور ہے اور تیرے ساتھ کوئی وعدہ کیا گیا ہے تو وہ تیرا وعدہ ضرور پورا کیا جائے گا اور اس وعدے کے ہرگز خلاف نہیں ہوگا، تاکہ تیرا ایمان زائل نہ ہو اور تیرا یقین سلامت رہے۔ کیونکہ اگر تو پہلے ہی نیم یقین اور نیم ایمان کا انسان ہے تو پھر اگر تیرے ساتھ کوئی وعدہ کیا جائے اور وہ وعدہ پورا نہ ہو تو تیرا وہ آدھا ادھورا ایمان بھی چلا جائے گا۔ اس لیے جب بھی تیرے ساتھ کوئی وعدہ کیا جائے گا اس کو ضرور ایفا کیا جائے گا تاکہ تیرا یقین زائل نہ ہو اور تیرا ایمان بھی سلامت رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح ریاضت کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے طالب اور اللہ تعالیٰ کے متلاشی کے ساتھ کچھ وعدے کیے جاتے ہیں اور یہ وعدے کبھی خواب کی صورت میں کیے جاتے ہیں اور کبھی بیداری کی حالت میں بھی کیے جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ خواب میں اس کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے کہ تم اپنی منزل مقصود کو ضرور پہنچ جاؤ گے اور جس کام کے لیے تو نکلا ہے تجھے اپنا پھل ضرور ملے گا، اور کبھی کبھی بیداری میں اس کے دل میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ تجھے اس بات کی مبارک ہو کہ تو اولیاء کا بادشاہ ہے، اور کبھی کبھی اس کے مرشد کامل، اس کے مرشد پاک خود اس سے یہ ارشاد فرماتے ہیں اور اپنی زبان مبارک سے کہتے ہیں اور اپنے مرید سے یہ وعدہ فرماتے ہیں کہ تجھے عرفان کی دولت ضرور نصیب ہوگی۔ چنانچہ یہ وعدہ سالک کی ہمت کو اور زیادہ بلند کر دیتا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تلاش میں نکلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جستجو میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور ریاضت میں مشغول رہتا ہے تو اس وقت اس انسان کا یقین اور ایمان مزید پختہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ کچھ وعدے کیے جاتے ہیں۔ کبھی خواب کی صورت میں اسے خوشخبری دی جاتی ہے کہ تو اپنی منزل کو ضرور پہنچے گا، کبھی بیداری کی حالت میں اس کے دل میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ کا قرب ضرور نصیب ہوگا، اور کبھی کبھی اس کا مرشد پاک خود اسے اپنی زبان مبارک سے یہ خوشخبری سنا دیتا ہے کہ تجھے تیری منزل ضرور ملے گی، بس تو یوں ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں محنت کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ وعدے ایک انسان کو اور زیادہ عبادت کرنے پر ابھارتے ہیں اور ایک انسان میں اور زیادہ عبادت اور ریاضت کی جستجو بھر دیتے ہیں،
اور اس کے نتیجے میں ایک عبادت اور ریاضت کرنے والا شخص اپنی کوششوں کو مزید تیز کر دیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں اور چستی سے کام لیتا ہے اور مزید اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی کسی بھی کام میں کامیاب ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کا صلہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی شخص اپنی محنت سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ نہ ہو، جب تک اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے ساتھ نہ ہو۔ بالکل اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے اور اس کا فضل عظیم ہے کہ ایک سالک بھی اپنی منزل مقصود کو پا لیتا ہے، وگرنہ ایک سالک اپنی ذاتی کوشش سے ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ایک سالک فقط اپنی ذاتی کوشش سے اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر اپنی منزل کو پا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سالک کو اللہ تعالیٰ کے فضل کی دعا کرنی چاہیے۔ سالک اپنی طرف سے کوشش کرے اور جب اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے شامل حال ہو جائے گا تو پھر یہ اپنی منزل مقصود کو بہت جلد پہنچ جائے گا۔ پھر حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان لو کہ اللہ عز و جل اپنے وعدے پورے کرتا ہے کیونکہ وہی ذات سچی ہے اور ہمیشہ سچے وعدے کرتی ہے اور اس کا ہر ایک وعدہ پورا ہوتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک سالک کے دل میں ایمان اور یقین مزید پختہ ہو جاتا ہے تو اسے اس مقام میں استقامت مل جاتی ہے اور وہ مقام استقامت پر فائز ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اپنے اس بندے سے ارشاد فرماتے ہیں، آج کے دن تو ہمارے نزدیک صاحب مرتبہ اور امین ہو گیا ہے۔ حضور غوث پاک مزید یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب طالب مولا کو وصال خداوندی نصیب ہوتا ہے اور وہ ترقی کر کے مقام استقامت پر فائز ہو جاتا ہے اور اللہ عز و جل اسے اپنی بارگاہ میں کوئی خاص عہدہ و مرتبہ عطا کر دیتا ہے، ایسے موقع پر وہ اللہ عز و جل کے رازوں کا امین ہوتا ہے اور اللہ عز و جل اسے مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے سالک تو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتا رہے گا، تو خاص الخاص ہوگا۔ حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سالک کا مطلوب صرف اور صرف قرب خداوندی ہوتا ہے، اور جب ایک سالک اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر سالک کا کوئی بھی عمل باقی نہیں رہتا۔ اس مقام پر سالک کو فنا فی اللہ اور بقا باللہ مل جاتا ہے، کیونکہ ایک سالک فقط اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، اور جب ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کی رضا مل جاتی ہے اور جب کسی سے اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ جب بھی ایک انسان سے اللہ راضی ہوتا ہے پھر اس سے سب راضی ہو جاتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم یہ بھی فرماتے ہیں، بس یاد رکھو کہ جس بندے پر اللہ عز و جل مہربان ہوتا ہے تو تمام مخلوق بھی اسی پر مہربان ہو جاتی ہے، اور جس بندے سے اللہ عز و جل ناراض ہو جاتا ہے تمام مخلوق بھی اس سے ناراض ہو جاتی ہے۔